آج ہم رموز اوقاف میں علامت مصرع، تخلص، خط اور ترچھا خط سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ علامت مصرع کیا ہوتی ہے۔ اس طرح کی ہوتی ہے علامت مصرع، یعنی جہاں پر ہم نے علامت مصرع کو استعمال کرنا ہے وہاں ہم یہ علامت استعمال کریں گے۔ علامت مصرع ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہے علامت مصرع یعنی مصرے کی علامت۔ تو ظاہر ہے ہم مصرع لکھنے سے پہلے اس کو استعمال کریں گے، یعنی مصرع تو آپ کو معلوم ہے نا، شعر کی ایک لائن کو ہم مصرع کہتے ہیں۔ جیسے یہ آپ کے پاس علامہ محمد اقبال کا ایک شعر لکھا ہوا ہے، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ پورا ایک شعر لکھا گیا ہے علامہ محمد اقبال کی ایک پوری غزل سے۔ تو جب بھی ہم کسی غزل سے کوئی شعر لیتے ہیں یا کسی نظم کا کوئی ایک شعر لیتے ہیں تو اس کے شروع میں ہم اس طرح کی علامت لگاتے ہیں جسے ہم علامت شعر کہتے ہیں۔ یہ بات آپ سیکھ چکے ہیں۔ اب شعر کی ہر لائن کو ہم مصرع کہتے ہیں، یہ بات بھی آپ جانتے ہیں۔ اب یہ دو مصرے ہیں نا، یہ پہلا مصرع ہے، یہ دوسرا مصرع ہے۔ اب ان دونوں میں سے اگر ہم نے کوئی ایک مصرع لکھنا ہو، فرض کریں آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی اور تحریر لکھ رہے ہیں، کوئی بھی اقتباس، کوئی بھی عبارت آپ لکھ رہے ہیں اور اس میں آپ ان دونوں مصروں میں سے یہ مصرع یا یہ مصرع کوئی ایک مصرع لکھنا چاہتے ہیں، آپ پورا شعر نہیں لکھنا چاہتے، آپ نے کوئی ایک مصرع ان دونوں میں سے لکھنا ہے، فرض کریں یہ دوسرا مصرع لکھنا ہے، تو یہاں پہ میں پہلا مصرع ہٹا دیتی ہوں۔ اگر آپ نے پہلا مصرع لکھنا ہے تب بھی آپ اس کے ساتھ علامت شعر نہیں لگائیں گے، یعنی کوئی بھی مصرع چاہے وہ پہلا ہو چاہے وہ دوسرا ہو، جب بھی آپ کوئی مصرع لکھیں گے، پورا شعر نہیں لکھیں گے تو مصرع لکھنے سے پہلے آپ نے علامت مصرع لگانی ہے، علامت شعر نہیں لگانی، اس طرح سے۔ تو اس طرح ہم علامت شعر کوئی بھی کسی بھی شعر کا کوئی مصرع اگر ہم کہیں پر صرف لکھ رہے ہیں، پورا شعر نہیں لکھ رہے، تو مصرع لکھنے سے پہلے ہم نے علامت مصرع استعمال کرنی ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اور پڑھنے والے کو بھی پتہ چلے کہ یہاں پر ہم نے ایک مصرع لکھا ہے، پورا شعر نہیں لکھا۔ اب یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ علامت مصرع کیا ہوتی ہے۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ علامت تخلص کسے کہتے ہیں۔ اس طرح کی ہوتی ہے علامت تخلص، یعنی جہاں پر ہم نے علامت تخلص استعمال کرنی ہے وہاں ہم اس طرح کی علامت استعمال کریں گے۔ علامت تخلص کہاں پر استعمال کی جاتی ہے؟ اب یہ بھی ہے علامت تخلص، یعنی تخلص کی علامت۔ اب تخلص کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ شاعر کا وہ نام جو وہ شاعری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ جیسے ایک شاعر کا نام آپ نے بہت زیادہ سنا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اب یہ ان کا مکمل نام ہے، پورا نام ہے، لیکن شاعری کرتے ہوئے یہ اپنے نام کا صرف یہ آخری حصہ استعمال کرتے ہیں، غالب۔ تو اس نام کو جو وہ شاعری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ان کا ایک شعر ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اب دیکھیے اس شعر میں سب سے پہلے تو ہم نے اس شعر کو لکھنے سے پہلے یہ شعر کی علامت بھی لگانی ہے، علامت شعر بھی لگانی ہے۔ اور دیکھیے اس میں غالب نے اپنا نام استعمال کیا ہے، مکمل نام استعمال نہیں کیا بلکہ نام کا وہ حصہ استعمال کیا ہے جو وہ شاعری کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، یعنی تخلص، اپنا تخلص استعمال کیا ہے، غالب۔ اب اس نام پر ہم یہ تخلص کی علامت لگاتے ہیں، یعنی وہ نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے اس نام کو ہم جب بھی لکھیں گے اس پہ تخلص کی علامت لگائیں گے۔ جیسے یہاں پہ شعر میں بھی ہمیں غالب کے نام پر تخلص کی علامت لگانی ہے اور یہاں پہ
جہاں پہ ہم نے حوالے کے طور پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی ہمیں غالب کے نام پر تخلص کی علامت لگانی ہے. کہیں پر بھی ہم ان کا مکمل نام لکھیں گے تب بھی ہمیں اس نام پر یعنی وہ نام جو وہ تخلص کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر علامت تخلص لگانی ہے. اور اگر ہم صرف اتنا ہی نام لکھتے ہیں جیسا کہ اس شعر میں بھی لکھا ہوا ہے تب بھی ہمیں علامت تخلص کا استعمال کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ تخلص ہے اس شاعر کا. اب یہ تو تھی علامت تخلص. اب ہم سیکھتے ہیں کہ خط کی علامت کیا ہوتی ہے اور یہ کہاں پر استعمال کی جاتی ہے. خط کی علامت ہوتی ہے اس طرح کی. اب ہم خط کی علامت استعمال کہاں پر کرتے ہیں؟ یہ والی علامت ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں. اب جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بات آپ سیکھ چکے ہیں کہ کسی بات کی وضاحت کے لیے لکھا جانے والا جملہ یا فقرہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے. یعنی ہم اگر کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی بات لکھ رہے ہیں اور اس بات کے کسی نقطے کی وضاحت کے لیے ہم چند الفاظ یعنی فقرے کے ذریعے یا کسی پورے جملے کے ذریعے اپنی بات کے اس نقطے کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہم نے لکھ دیا ہے تو اسے ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں. یعنی اصل بات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ اصل بات کی وضاحت کے لیے لکھا جاتا ہے. جیسے یہاں پر لکھا ہے میری رائے میں اگرچہ میں ماہر تعلیم نہیں، نظام تعلیم میں بہت خرابیاں ہیں. اب یہاں پہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ میری رائے میں نظام تعلیم میں بہت خرابیاں ہیں. اب یہ جملہ معترضہ ہے جو اس بات کی اصل بات کی مزید وضاحت کر رہا ہے. جملہ معترضہ کے بغیر بھی میں اس کو یہاں پر لکھ دیتی ہوں. اب دیکھیے اگر ہم اس کو جملہ معترضہ کے بغیر بھی پڑھتے ہیں میری رائے میں نظام تعلیم میں بہت خرابیاں ہیں تو اصل بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. جملہ معترضہ نہ لکھنے کی وجہ سے اصل بات پر کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن اگر ہم جملہ معترضہ لکھتے ہیں تو ہمیں بات مزید واضح ہو کر سمجھ میں آتی ہے. میری رائے میں اگرچہ میں ماہر تعلیم نہیں، یعنی میں ماہر تعلیم نہیں ہوں پھر بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ نظام تعلیم میں اتنی بہت ساری خرابیاں ہیں، یعنی اتنی زیادہ خرابیاں ہیں کہ کوئی اگر نظام تعلیم کے بارے میں زیادہ نہیں بھی جانتا، وہ ماہر نہیں بھی ہے، تب بھی اسے نظر آ رہا ہے کہ اس نظام میں بہت سی خرابیاں ہیں. تو اس طرح جملہ معترضہ لکھنے سے بات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے. تو جملہ معترضہ لکھنے کے لیے ہم جملے میں یا عبارت میں خط کا استعمال کرتے ہیں، جملہ معترضہ شروع کرتے ہوئے بھی اور جہاں پر جملہ معترضہ ختم ہوتا ہے وہاں پر بھی، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ جملہ معترضہ لکھا گیا ہے اصل بات کی وضاحت کے لیے. یہ اصل بات نہیں ہے یا اصل بات سے اس کا اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ اصل بات کی صرف وضاحت کر رہا ہے. اب یہ تو ہے خط. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ ترچھا خط کسے کہتے ہیں. ترچھا خط کی علامت اس طرح کی ہوتی ہے. ترچھا یعنی تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے خط لگانا اوپر سے نیچے کر کے. اب ترچھا خط کی علامت استعمال کہاں پر کی جاتی ہے؟ آپ یوں سمجھیں کہ ترچھے خط کو ہم استعمال کرتے ہیں یا کے لیے. جیسے اگر میں کہوں کتاب یا قلم تو یہاں پہ میں یا کی جگہ اگر ترچھا خط لگا دوں اس طرح سے تو اس کو بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے کہ کتاب یا قلم. اس کو ہم یوں نہیں پڑھیں گے کتاب ترچھا خط قلم، بلکہ کیسے پڑھیں گے کتاب یا قلم. تو اس طرح ترچھے خط کی علامت کو یا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ زیادہ تر ہم مضامین یا اقتباس وغیرہ عبارتیں جملے لکھتے ہوئے ترچھے خط کو استعمال نہیں کرتے. یعنی یہاں پر زیادہ تر ہم یا کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں. اب ہم ترچھا خط کہاں پر زیادہ تر آپ کو استعمال ہوا ہوا نظر آئے گا؟ میں یہ چیزیں ہٹا کے آپ کو ایک مثال یہاں پہ لا کے سمجھاتی ہوں کہ ترچھا خط کو ہم زیادہ تر کہاں پر استعمال کرتے ہیں. آپ اپنے اسکول میں جب داخلہ لیتے ہیں تو آپ ایک فارم فل کرتے ہوں گے یا ایڈمیشنز بھیجنے کے لیے آپ فارمز فل کرتے ہوں گے تو اس طرح کے فارمز پہ آپ کو زیادہ تر ترچھے خط کی علامت نظر آتی ہے. یہاں پر میں ایک حلف نامہ آپ کے سامنے لا رہی ہوں. حلف نامہ ہم کہتے ہیں
ایسی تحریر کو جس میں کسی بات کا وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی لکھ کر کوئی وعدہ کیا جاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گی یا کروں گا، یا میں یہ کام نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ تو یہ ایک سیاسی حوالے سے سیاسی پارٹی کا ایک حلف نامہ ہے جو وہ اپنے کسی ممبر سے لے رہا ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں، اس میں آپ کو ترچھے خط کی علامت نظر آئے گی 2 دفعہ۔ میں، بن یا بنت، یعنی اب ظاہر ہے جو میں کر کے اپنا نام لکھ رہا ہے وہ یا تو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ تو یہاں پر وہ اپنی جینڈر کے لحاظ سے، اپنے لڑکا یا لڑکی ہونے کے لحاظ سے ان میں سے کسی ایک آپشن کو چوز کرے گی۔ یعنی اگر وہ لڑکا ہے تو وہ بن کو چوز کرے گا، اور اگر وہ لڑکی ہے تو وہ بنت کو چوز کرے گی، کیونکہ بن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اور بنت کا مطلب ہوتا ہے بیٹی۔ تو یعنی یہاں پہ اس نے پھر آگے اپنے والد کا نام لکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر یا کی علامت آپ کو اس طرح سے استعمال ہوئی بھی ملے گی حلف نامے میں، جہاں پہ اس طرح کے آپشنز دیے گئے ہوں گے۔ پھر وہ شناختی کارڈ نمبر لکھے گا یا لکھے گی اپنا، پھر درخواست گزار برائے حلقہ، یہاں پر اپنے حلقے کا نام لکھے گی۔ آپ کو پتہ ہے حلقہ ایک چھوٹے علاقے کو کہتے ہیں۔ یہ سیاست میں یا حکومتی سطح پر مختلف ملکوں میں، مختلف صوبوں میں کچھ حلقے بنائے جاتے ہیں، کچھ علاقوں کو اس میں رکھا جاتا ہے، یہ وہ حلقہ ہے۔ تو یہاں پر وہ اپنے حلقے کا نام لکھے گا یا لکھے گی۔ پھر آگے لکھا ہے یہ حلف اٹھاتا یا اٹھاتی ہوں۔ اب یہاں بھی 2 آپشنز ہیں، اور یہاں پہ یا نہیں لکھا گیا بلکہ یا کی جگہ آپ کو ترچھے خط کی علامت نظر آ رہی ہے۔ یعنی لڑکا یا لڑکی جو بھی یہ حلف نامہ پر کرے گا وہ اپنی جینڈر کے مطابق، اپنے لڑکا یا لڑکی ہونے کے مطابق یہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن ٹک کرے گا یا ایک دوسرا آپشن کاٹ دے گا۔ پارٹی ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن نہیں لڑوں گا، نیز پارٹی کی طرف سے نامزد امیدوار کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ یعنی اب حلف نامہ ہے نا، تو وہ یہ حلف دے رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور یہ کام کروں گا یا کروں گی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی تھی جس کو میں نے درست کر دیا ہے۔ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن نہیں لڑوں گا یا گی، یہاں پر بھی 2 آپشنز ہیں، تو آپ کو یا کی جگہ ترچھا خط لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نیز پارٹی کی طرف سے نامزد امیدوار کی ہر ممکن مدد کروں گا یا گی۔ اب یہاں پر بھی 2 آپشنز ہیں، یا دیا ہوا ہے اور یا کی جگہ آپ کو ترچھا خط لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح پھر آخر میں ظاہر ہے وہ اپنے دستخط دے گا، کیونکہ وہ حلف دے رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا کروں گی، اور یہ کام نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ تو یہاں پہ وہ اپنے دستخط دے گا اور پھر آخر میں تاریخ اور وقت لکھ دے گا۔ تو اس طرح سے آپ کو زیادہ تر فارمز وغیرہ کی صورت میں ترچھے خط کی علامت استعمال ہوئی بھی نظر آئے گی۔ آج ہم نے رموز اوقاف میں علامت مصرع، تخلص، خط اور ترچھا خط کو سیکھا ہے۔